لیکن اس مسئلے اساں بھی انہاں دے نال اے نکاح ساڈے نزدیک بھی جنس کا ایک ہونا ضروری ہے. سمجھدار لوگ تو یار سمجھ گئے ساری گل میرے کو نہ کرواؤ یار. نکاح کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے. جنس الگ الگ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. بندیالوی کہتا ہے اگر حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت سودا اور ام حبیبہ میرے نبی کی 11 بیویاں اگر بشر تھی نا, ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہی ہوگا. جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے, جنس کا دوسری جنس سے نکاح نہیں. اتنی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کہہ دینا کہ جو نبی کو بشر کہے یہ گستاخی ہے, بے ادبی ہے, اور بشر نہیں کہنا چاہیے. کیوں میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ نبی پاک کو تم کس جنس میں لے جا رہے ہو؟ اشرف المخلوقات سے نکال کے جا رہے ہو, پھر اس کو محبت کہہ رہے ہو کہ یہ محبت ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, بشر ہی کو تو انسان کہتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ کا قل انما انا بشر مثلکم نہیں کہا, سورۃ کہف میں نہیں کہا, 16ویں پارے میں نہیں کہا, سورۃ کہف کی آخری آیت میں نہیں کہا. جاؤ یار گھروں میں ترجمہ تو پڑھو جا کے. انما پکی بات, آنا میں بشر مثلکم تمہاری طرح. لوگ میں نے کرتے تمہاری طرح. میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ مجھے پسند ہے. جیسے تم, تمہاری طرح سے نا ایک تاثر بڑھتا ہے اپنے آپ. جیسے تم, چلو یار آج میں تمہیں تو مفہوم سمجھا. اس سے پہلے یہ مفہوم آپ کو شاید کسی نے نہ سمجھایا, اس طرح کسی نے نہ سمجھایا جس طرح میں آپ کو سمجھاؤں. مثلکم جیسے تم یا تمہاری طرح, یہ مثلیت کس میں ہے؟ کس میں ہے یہ مثلیت؟ جیسے تم مرتبے میں, بولو تو صحیح ہے, مقام میں, عظمت میں, علم میں, رب کے قرب میں. کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال. میں ممبر پہ ہوں, سارے علماء دیوبند اور سارے علماء اہل حدیث اکٹھے کر لیے جائیں میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے تلوے کے ساتھ, جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی اپنی طرح مانتے ہیں. انا للہ, اس سے بڑا کافر کون ہے جو نبی پاک کو مرتبے میں اپنی طرح مانے یا اپنے آپ کو نبی پاک کی طرح مانے؟ اس سے بڑا دیوس اور کافر کائنات میں کوئی نہیں. یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے, یہ مثلیت عظمت میں نہیں ہے, یہ مثلیت مقام میں نہیں ہے, یہ مثلیت علم میں نہیں ہے, مقام میں نہیں ہے. پھر مجھے پلٹنا پڑے گا تھوڑا سا خطیبانہ طرز کی طرف. یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے, مقام میں نہیں ہے. میرے بدن میں پسینہ آئے, لوگ گھن کریں, نفرت کریں, اور میرا نبی پسینہ پوچھنے لگے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں. کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال. میں محفل میں تھوک دوں, لوگ کہیں بدتمیز ہے, اسے محفل کے ادب و آداب کا پتہ نہیں, میرے تھوکنے سے لوگ گھن کریں, اور آمنہ کا لال اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دے تو ساری زندگی نہ دکھیں,
اور کبھی ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مثلیت مقام میں نہیں ہے لوگوں، جو مقام و مرتبے میں نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے اس سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے، عظمت میں نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں مثلیت کس میں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، مثلکم یہ ہے جس طرح تمہارے ماں باپ اسی طرح میرے بھی ماں باپ، تمہارا کنبہ قبیلہ میرا بھی کنبہ قبیلہ، تم نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا، میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا، تم نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں، تم بھی شادی کرتے ہو، میں نے بھی شادی کی، تمہارے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک ستاتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس ستاتی ہے، تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں، تم بھی سو جاتے ہو، میں بھی سو جاتا ہوں، تم بھی گھر میں داخل ہوتے ہو، میں بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں، تم بھی سواری پہ سوار ہوتے ہو، میں بھی سواری پہ سوار ہوتا ہوں، تم بھی سواری سے گر پڑتے ہو، گھٹنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، میں بھی گر پڑتا ہوں، گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں بھی بچھو ڈنگ مار لے تو تمہیں درد ہوتا ہے، مجھے بھی بچھو ڈنگ مار لے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ اس معنی میں ہے انما انا بشر، دنیا کے طور طریقوں میں میں تمہاری طرح ہوں، جو تمہارے لوازمات ہیں میرے لوازمات ہیں۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی علمی تو نہیں کہوں گا لیکن ہے بڑی معقول بات، آپ پوری طرح نوجوان پوری طرح توجہ میری طرف رکھیں۔ کیوں جی؟ نبی پاک امت کے لیے نمونہ ہے کہ کوئی نمونہ؟ قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اللہ کے نبی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ موجود ہے، آئیت نمونہ، ان کو دیکھتے چلے جاؤ، زندگی گزارو۔ میرا نبی نمونہ بن ہی تب سکتا ہے جب بشر ہو، ورنہ نمونہ کیسے بنیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے نبی نور ہوتے، شادی نہ کرتے، نوری تو شادی نہیں کرتا، اور امت کو کہتے بیویاں نال چنگا سلوک کیتا کرو، تو لوگ کہتے تیری ہے کوئی نہ، یہ تاں آکھتا پہ یہ تیری بھی ہوندی نہ، تین پتہ لگتا بھی کتنے آنے اندر روپیہ ہوندا، تیری ہے کوئی نہ، تو میرے نبی نمونہ نہ بن سکتا۔ یا میرے نبی نے کہا نا بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، تو میرے نبی نے کہا مجھے دیکھو میں نے 11 بیویوں سے اچھا سلوک کر کے دکھایا ہے، نمونہ پیش کیا۔ میں نے کہا نا کہ تقریر میں تھوڑی سی نصیحت بھی ہو جائے، کچھ عمل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک رات کو جب جاگا کرتے تھے تہجد کے لیے، تو میں جاگ رہی ہوتی تھی، تو آپ آہستہ سے اٹھتے تھے کہ نہیں آج شادی نیندر نہ خراب۔ یہ تسی سبحان اللہ آپ پھر آپ دروازہ کھول کے نا باہر جاتے نا قضاء حاجت کے لیے، تو دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے آج شادی نیندر نہ خراب۔ میں جاگ رہی ہوتی تھی، پھر جب آپ واپس آتے نا تو دروازہ کو آہستہ سے بند کرتے تھے، عائشہ سو رہی ہے، یہ نیندر نہ خراب۔ تے توان راتی 2 بجے گھر پیاس لگے بیجال ہے، تو اٹھ کے فریج والے پاسے جاؤ، توبہ تو ساکھنا میں تو اٹھے ہاں تو بھی اٹھ۔ تو یہ سبق ہے نبی پاک کی زندگی میں بھائی،
اس کو آپ کہیں گے سرنان مرید بنانا چاہتا پتہ نہیں تو مرد کس نے سمجھے ہوا. مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو پکڑ کے مارتا رہے. مرد اسے آپ کہتے ہیں جو عورت کے پنجے میں روڑتا رہے, بیوی کے گالیاں بکتا رہے, وہ مرد ہے. وہ کیسا مرد ہے جو صرف نازک پہ تشدد کرتا ہے, صرف نازک کو مارتا ہے. اور نوجوانوں دل تے ہاتھ رکھ کے بولو تو سچی سچی بولو, جس جگہ پہ آپ کی بہن کی شادی ہوئی ہو تسی برداشت کر دیو ساڈا بہن ہوئی ساری بہن کے ہاتھ چکے؟ تو جس بیوی پہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کسی کی بہن نہیں ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا. باپ کو چھوڑ کے, ماں کو چھوڑ کے, بہنوں کو چھوڑ کے, بھائیوں کو چھوڑ کے, سہیلیوں کو چھوڑ کے, گھر کو چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے تیرے لیے آ گئی ہے. کہ تم ہی ڈنڈا چک کے کھلوتا ہوں میں, اس صرف نازک کے پاس کیا بچا؟ سارے خاندان کو تو چھوڑ کے وہ آ گئی. تو نبی پاک امت کے لیے نمونہ تب بن سکتے تھے جب آپ میں بشی لوازمات پھر نمونہ بنتے. مثلا نبی پاک کہتے پورا تولو, پورا ماپو, تو لوگ کہتے نہ تیرا کوئی کھانا والا, نہ تیری بیوی, نہ تیرے بچے, تو سچا بھائی, تو سچا. جہاں تک جھوٹ نہ بولو سودا بک گئی نہیں کہتے ہو. ہوں تھوڑی باری آئی تو چپ کر گیا بالکل نہیں کرتے ہو. 2 نمبر مال ملاوٹ نہیں کرتے ہو. اقرار کر رہے ہیں نا, کرتے ہیں. کام تولتے ہیں, یہ آپ پھل لینے کے لیے جاتے ہیں, بڑے سمجھداری لا چک چک کے دے دیو, بڑے تازہ تازہ سیب اتنے موٹے, وہ اس میں تھیلے میں ڈالتا چلا جاتا ہے, لفافے میں ڈالتا جاتا ہے. اس اتنے ایک لفافہ رکھے ہوئے ہیں, 1 کلو کا لفافہ اس میں رکھے ہوئے ہیں, وہ بس آپ کی آنکھ بچاتا ہے ادھر کر کے. آپ گھر میں آپ ان سیبوں کو کھولتے ہیں, وہ بیر نکل دیتی ہے. آپ کہتے ہیں یار میں نے تو نہیں ہوتا اس طرح. کم تولتے ہیں لوگ, ملاوٹ عام ہے ہمارے ملک میں. میں ہر جگہ ایک بات کہہ رہا ہوں, آج یہاں بھی کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ میرے اس جملے کی زد میں آ جائے تو میں پیش کی معافی کروں. خدا دی قسم ہے میرا کوئی مخاطب نہیں, مجھے آپ میں سے کسی کا مجھے پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں سوا عثمان دے اور کسی کا من پتہ ہے. دودھ میں پانی ڈال رہا ہے, دودھ میں پانی ڈال. ہوٹل کا نام ہے مدینہ ہوٹل. مزہ نہیں آ رہا؟ پاکستانیوں نے کم دیکھو, دودھ میں پانی ڈال رہا ہے. ہوٹل کا نام کیا ہے؟ مدینہ. پتی 2 نمبر. دکان کا نام کیا ہے؟ مکہ جنرل اسٹور. مکہ. پیمانہ بھی پیٹرول کا کام ہے, ملاوٹ بھی ہے. نام کیا ہے؟ بسم اللہ پیٹرول پمپ. بسم اللہ پیٹرول. ماشاء اللہ دکانوں کے نام آپ دیکھیں اور پاکستانیوں کے کام آپ دیکھیں. اسلامی شہر, کیا نام ہے؟ اسلامی شہر. میں آخر یہودی شہر کہہ رہا ہوں, ہندو شہر, عیسائی شہر, اور شہر ہوتا ہے نال اسلامی لا کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہو. اسلام ایسا آ گیا, اسلامی دین مذہب, اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو. اگر مدینہ ہوٹل نام رکھنا ہے نا تو کام بھی مدینے والے کے حکم کے مطابق, تجارت بھی مدینے والے کے حکم کے مطابق. نبی پاک لوگوں سے کہتے پورا تولو, پورا ماپو, تو لوگ کہتے تیرا ہے کوئی نہیں نا کھانا لا. میرے نبی نے کہا پورا تولو, پورا ماپو, تو میرے نبی نے پہلے تجارت کر کے دکھائی, نمونہ اپنا پیش کیا. تو امت کے لیے نمونہ تب بن سکتے تھے جب آپ میں بشری لوازمات موجود ہو, پھر آپ نمونہ بنتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ
پچھلی دفعہ کرونا کا حملہ ہوا تو سارا کچھ بند ہو گیا، تقریراں پروگرام بند ہو گئے، ہم گھروں میں قید ہو گئے نا. تو میں نے اس قید کے دوران کہا بھی چلو زندگی سے کام لو. میں نے تحریری کام کی. میں نے اللہ تعالیٰ کے 128 ناموں پہ کام کیا. اسماء الحسنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، یہ جو آپ کے ذہن میں نا 99 نام، وہ میں نے اپنی کتاب میں سارا پہلی شروع میں ہی میں نے لکھ دیا کہ 99 کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں. 99 نہیں، بے شمار. 128 پہ تو میں نے کام کیا، اور میں آگے کام کرنا چاہوں تو میں اور ناموں پہ بھی کام کر سکتا ہوں. 128 پہ میں نے کام کیا، اور یہ تقریباً 1000 صفحات پہ ہے. 1000 صفحات. اس کو میں نے 2 جلدوں میں تقسیم کر دیا. 500 صفحے کی ایک جلد ہے. یہ جو علماء بیٹھے ہیں یا مجمع میں علماء ہیں، ایک خطیب کے لیے سب سے پریشانی کی بات جمعرات کے دن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کل میں نے کیا بیان کرا. خود میرے لیے پریشانی ہوتی، حالانکہ میری زندگی گزر گئی اس کام میں. میں مطالعہ نہ بھی کروں تو گزارا کر لوں گا، لیکن نہیں، مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کل میں نے کیا کیا. 128 جمعوں کے لیے تو میں نے علماء کا مسئلہ حل کرا. ایک نام کو لیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں، ذہن چلائیں. میں نے ایک نام پر 3 جمعے پڑھے، 4 جمعے. مثلا المالک، ایسا نہ القادر، اس پر میں نے 4 5 خطبے دی. تو خطیب تھوڑا سا ذہین ہو اس میں اضافہ کر سکتا ہے. ایک نام پر وہ 2 3 خطبے دے سکتا ہے. میں پورا 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں اپنی جمعے کی. میرا جو اجتماع ہوتا ہے پورا 1 گھنٹہ. عام طور پہ لوگ آدھ گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ. تو علماء تو اس کو ضرور خرید کے لے جائیں. 500 روپے دونوں جلدوں کی قیمت ہے. دوسرے لوگ بھی اگر لیں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ نام کس کس جگہ پہ آیا ہے، قرآن میں کتنی جگہوں پہ آیا ہے، حدیث میں کتنی جگہوں پہ آیا ہے، تو ان کے بچے بھی بیٹیاں بھی گھر میں استفادہ کر سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بیماروں کی صحت کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ آپ کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرما. اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. جن احباب نے، علماء نے، نوجوانوں نے اس کا انتظام و انسلام کیا ہے، اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.